الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگان محترم، عزیز طلباء اکرام، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائی اور اپنا احسان عظیم فرمایا کہ دیگر جامعات کی طرح آپ کے اس جامعہ اور دین کی عظیم درسگاہ جامعہ دارالرحیمیہ کا یہ سال بھی پوری کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. وہ طلباء عزیز جو اس سال کے شروع میں آئے تھے جامعہ میں یا اس کی شاخوں میں، اس وقت پوری امید کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس منزل کو ہم پا لیں گے، اور ظاہر ہے کہ آج اگر ہم اپنی اس منزل کو عین الیقین اور کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی توفیق اور اس کی رحمتوں کا نتیجہ ہے. اور اس میں اللہ ہی کی اس توفیق اور فضل کو خاص طور پر اس کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جامعہ کی انتظامیہ اور یہاں کے اساتذہ اور عاملہ اور اس جامعہ کے ساتھ قلبی محبت رکھنے والے اور مالی طور پر اس کے ساتھ اپنا تعاون رکھنے والے اور دلوں میں اور اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنے والے تمام ہی لوگوں کا اس میں حصہ ہے. اور بالخصوص میرے والد گرامی، میرے شیخ اور اس جامعہ کے مدیر اور شیخ الحدیث استاد العلماء والقراء حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیارپوری زیدہ مجدہم کا بھی، کہ ان کے دن رات کی تقدو اور جانفشانی کے ساتھ جو سعی ہے، اور اس کو میں کہوں گا کہ سعی مسلسل، ایک جہد مسلسل، تو ان کی کاوشوں کا ایک بہت بڑا اس میں حصہ ہے. اور یہ ان کے تقوی اور ان کی طہارت اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ ایک مظہر ہے. آج یہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی تعلق مع اللہ اور حب رسول کی
ایک جیتی جاگتی تصویر. اللہ رب العزت اس موقع کو ہم تمام شرکاء کے لیے اور مدرسہ کے انتظامیہ اور اساتذہ اور عاملہ اور اسی طرح وہ طلباء جو اس سال الحمدللہ قرآن مجید سے فارغ ہو رہے ہیں یا اسی طرح اپنے علم دین کا نصاب مکمل کر کے فضلاء کے صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے والدین کے لیے میں تہ دل سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے برکت کا باعث بنائے. اس موقع پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہاں میں نے جو ترجمہ کیا وہ ڈرنے سے کیا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں اور اہل لغت جانتے ہیں کہ یہاں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ خشیت کا ہے، یخشى اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ اہل علم ہیں اور علماء ہیں. تو فرمایا کہ یہ خشیت کسے کہتے ہیں؟ میں نے تو اس کا معنی عام طور پر جو معروف ہے وہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، لیکن اصل میں خشیت کہتے ہیں اللہ کی محبت اور اس کے خوف کی ملی جلی کیفیت کو، کہ دل میں باطن میں انسان کے اندر میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جو اللہ کی محبت اور اس کے خوف دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، کسی ایک کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جتنی مقدار میں اللہ کی محبت ہے اسی مقدار میں اللہ کا خوف بھی موجود ہے. اسی کا نام خشیت ہے اور یہی اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. اس لیے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو وہ انسان کی تکمیل کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے ناکافی ہے. کہ اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ کی صرف محبت ہوگی اور اس کی صرف رحمت کا پہلو ہوگا تو فرمایا کہ غالب گمان ہے کہ یہ شخص اللہ کی صرف محبت رکھنے کی وجہ سے کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اور عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرائض کو ترک کر دیتے ہیں. جیسے نماز، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، جماعت میں کوتاہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر فرائض ان سب میں غفلت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اگر خدا نہ خواستہ زیادہ ہی دل سخت ہو جائے تو پھر حرام میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ذہن میں اور ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. یہ جو جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اور اس کو پامال کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کی مقدار زیادہ ہے اور اللہ کا خوف بہت کم ہے. اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار میں اور اتنا ہی حصہ اللہ کے خوف کا بھی ہوتا تو یہ شخص کبھی بھی یہ بات نہ کرتا اور کبھی بھی فرائض کا تارک نہ ہوتا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی صفت یہ ہے اور ہر ایک صحابی کی یہ صفت ہے کہ وہ تمام فرائض و واجبات اور تمام
احکامات ربانی اور ارشادات نبی پر عمل کرنے کے بعد بھی اپنے اندر اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اس عمل کو اور کیا گناہ سے بچنے والے عمل کو اللہ نے قبول بھی کیا یا نہیں۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر خوف کی وہ کیفیت موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ امید بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے، لیکن اس بات کا ڈر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ بھی فرمائے۔ تو خشیت مطلوب ہے کہ ہمارے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اب لوگ یہ کہیں گے کہ علماء کا یہاں لفظ بولا گیا کہ علماء جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، تو عالم جسے کہتے ہیں؟ ایک میری اور آپ کی تشریح ہے، اور ایک تشریح وہ ہے جو خود قرآن مجید نے کر دی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا کسی ایک حصے کو یا کسی آیت کے کسی ٹکڑے پر طویل تفصیل کر دینا یہ کوئی کمال ہے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ کسی بھی آیت کو پڑھا جائے تو اس کے ماقبل اور مابعد یعنی اس کے سیاق و سباق کو پوری طرح پیش نظر رکھا جائے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ خود مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی آیت کا ایک جز ہے، اور اگر اس سے پہلے پر ہم نظر رکھیں تو وہ آیت یوں ہے، اور اگر صرف پوری طرح اس پر نظر رکھیں تو تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ پچھلی آیتوں کو ساتھ نہ ملائیں۔ تو اصل میں یہ مضمون شروع ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر یہ پورا رکوع ہی تقریباً آپس میں بڑا مربوط اور بڑا جڑا ہوا ہے۔ تو آیت شروع ہوئی وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، کہ لوگوں کے، جانوروں کے اور زمین پر چلنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ دراصل آفاق اہل علم جانتے ہیں کہ کائنات کی اشیاء میں غور و فکر اور اس کی مثال دینے کے بعد اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کے ظاہری رنگ مختلف ہوتے ہیں، جس طرح زمین پر چلنے والے جانوروں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، چوپاؤں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان بھی مختلف ہوتے ہیں، اور کامل انسان وہ بنتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اسی کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر خود ہی تشریح فرما دی، بس میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، پھر خود ہی تشریح فرما دی کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارت لن تبور، کہ علماء آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ عالم کون ہے؟ فرمایا کہ عالم کے کام وہی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اس لیے کہ الانبیاء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث، تو عالم وہی کام کریں گے جو انبیاء علیہ السلام نے کیے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے کون سے کام کیے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھا ہے، اپنے لیے بھی پڑھا ہے اور مخلوق کو بھی پڑھ کر سنایا ہے، اس کے الفاظ کی بھی تلاوت کی ہے اور اس کے معانی اور اس کے مفہوم بھی امت کو بتلائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور فرمائے کہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں ترجمہ تو میں نے ادا کرنے کا کہہ دیا، لیکن اصل میں عربی کا مکمل ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پورا مفہوم وہی شخص جان سکتا ہے جو عربی جانتا ہے۔ یہاں قیام صلاۃ فرمایا گیا، کیا مطلب؟ یعنی ایک نماز وہ ہے کہ جس کو ہم انفرادی طور پر پڑھ لیں،
یا کبھی نماز چھوڑ دی اور کبھی پڑھ لی. یہاں فرمایا قیام صلاۃ، یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ وہ قیام صلاۃ کرتے ہیں. قیام صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اور جماعت کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہے قیام صلاۃ. کہ دن کی اگر 2 نمازیں پڑھ لی اور 3 میں سستی کر لی، جماعت مل گئی تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے. یہ قیام صلاۃ نہیں ہے، یہ اصل میں اداء صلاۃ ہے. تو خیر، تو اگلی بات فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اور مال کیسے خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں. اعلانیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے کہ دیکھو ہم یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں اور یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، ہم کر رہے ہیں. تو علماء جو ہیں وہ امت کے لیے نمونہ ہے. اور وہ چھپ کر بھی کرتے ہیں اس لیے کہ جیسے امت کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے اور وہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ویسے ہی ان کا ایک خاص تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہے. تو وہ اپنے بعض معاملات کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص رکھتے ہیں کہ اس کا علم کسی اور کو نہ ہو. اور فرمایا یہ سارے کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں، جس میں نقصان کا کوئی شعبہ ہی نہیں. اس دھرتی پر کوئی ایسا کاروبار نہیں کہ جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہ ہو. لیکن فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں نقصان کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، اس میں نفع ہی نفع ہے. اور ان تمام اعمال پر جو بتائے ہیں، دراصل یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. بظاہر تو صرف 2 ہی عمل بتائے، لیکن اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ دونوں عمل ایسے ہیں جو اپنی اپنی جگہ عظیم الشان ہیں اور تمام اعمال سے بلند اور بالا ہے. چنانچہ فرمایا کہ عبادات میں یعنی اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی حیثیت میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے. تو جب علماء اکرام یعنی اہل علم وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نماز سے کم تر کی نیکیاں ہیں یا عبادات ہیں یا فرائض ہیں وہ ان کو ترک کر دیں، وہ ان کو کبھی بھی ترک نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ مخلوق کی ہمدردی کے لیے جو مال تم نے اپنی محنت سے اپنی خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا ہے تو مخلوق کی ہمدردی میں اور اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی تلاش میں تم اس کو خرچ کرو. جب تک دونوں پہلو پیش نظر نہیں رہیں گے کہ خالق بھی راضی ہو جائے اور مخلوق کی ہمدردی بھی ہمارے اندر سے ظاہر ہو، اس وقت تک اللہ کی کامل رضا حاصل نہیں ہو سکتی. گزشتہ دنوں یہاں پر ایک ساتھی آئے اور وہ کہنے لگے کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے. اب وہ بہت بڑے افسر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پہلی ملاقات تھی میری تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضرت آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، لیکن یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو بیگانوں کے راستے پہ ڈالیں. ہم اپنی خوبصورت باتوں سے بات کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بات اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو. قرآن و حدیث سے اس کا ثابت ہونا ضروری. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی خوبصورت بات دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے. میں نے کہا کہ بھئی ہمارے اس دنیا میں ایسی ایسی NGOs ہیں
کہ جو نہ اللہ کو مانتی ہیں نہ اللہ کے رسول کو مانتی ہیں، لیکن مخلوق کی خدمت میں بہت پیش ہے۔ اور پھر میں نے انہیں ایک بات کہی کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی NGOs یا کوئی تنظیم بخار کے مریض کو دوا دے دے یا دل کے مریض کو دوا دے دے یا کسی حادثے کے مریض کو ہسپتال پہنچا دے اور اس کے علاج کا خرچ اٹھا لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے عقیدے کو خراب کر رہا ہو، وہ تنظیم مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر رہی ہو اور ان کو ایسے راستے پر ڈال رہی ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ جہنم میں پہنچ جائیں، تو آپ بتائیے کہ یہ مخلوق کی خدمت ہے یا اس کے ساتھ ظلم؟ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان اور عقیدے کا صحیح ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے دین اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس میں ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر نہ رکھا گیا ہو، اور وہ دونوں پہلو کون سے ہیں کہ جہاں خدا پرستی شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیش نظر رکھیں اور اللہ کے ایک ہونے کو پیش نظر رکھیں، خدا کی پرستش کو سامنے رکھیں، وہیں دوسرے نمبر پر مخلوق کی ہمدردی بھی ضروری ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں خدا پرستی اور انسانیت دوستی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اس کے اللہ کے ساتھ تو معاملات بالکل ٹھیک ہیں اور خدا نخواستہ مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہیں، تب بھی وہ آدمی کامل نجات نہیں پا سکتا۔ اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات بہت اچھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ نہیں کرتا، یا اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تب بھی وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ کی مثال قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی گئی کہ وہ حجاج کو پانی پلاتے تھے، ان کے لیے خیمے تعمیر کرتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، کہ یہ پوری قوم، مکہ میں رہنے والی پوری قوم، یہ دور دراز سے آئے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے خیمے تعمیر کرتے ہیں، راستوں میں ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی راحت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں، فرمایا اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ان کی یہ تمام نیک کام اللہ کی فہرست میں زیرو ہیں، بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک بلبلے کی طرح ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے، میں اپنی بات کو بس ختم کرتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ دین ہمارے اندر تب پیدا ہوگا جب ہم دین والے علم کے ساتھ اپنا مخلصانہ اور والہانہ اور سچا لگاؤ کریں گے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انجینئر پڑھائی جا رہی ہے یا ڈاکٹری سکھلائی جا رہی ہے، یہ بھی تو علم ہے۔ یاد رکھیے یہ صنعت اور حرفت تو ہے لیکن یہ علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے کہ جس میں رب کا تعارف ہو، جس میں رب کے احکامات بتلائے گئے ہیں، اور یہ علم اور اس علم پر سچی تربیت یہی ہمارے کام آئے گی اور یہی ہمیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔